सच्ची सच्ची बातें, मीठे नबी की बातें, सच्चे नबी की बातें, मीठे नबी की बातें, सच्चे नबी की बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। किड्स मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हमारा प्रोग्राम है जिसके साथ हम हाजिर हैं और इसमें हम मुख्तलिफ सेगमेंट्स के साथ प्यारे आका मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हालात, आपके मुबारक नामों और आपके फरामीन यानी आपकी अहादीस सुनने और उससे दर्स हासिल करने की कोशिश करते हैं। और हमारे इस प्रोग्राम का नाम हमारे यहाँ मौजूद प्यारे प्यारे बच्चे बताएंगे। हमारे इस प्रोग्राम का नाम क्या है? सच्ची बातें। जी, सच्ची बातें, क्योंकि इस प्रोग्राम में प्यारे आका अलैहिस्सलाम की अहादीस बयान की जाती हैं, आपकी ज़िंदगी के वाक़यात बयान किए जाते हैं जो सच्चे हैं, क्योंकि प्यारे आका अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे नबी हैं, अल्लाह के आखिरी नबी हैं। तो आपकी प्यारी प्यारी बातों पर मुश्तमिल हमारा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम है जिसका नाम है सच्ची बातें। जी, तो इस प्रोग्राम की इब्तिदा में हम नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत सुनने से करेंगे। इब्तिदा हम किससे करेंगे? दुरूद पाक की फजीलत से। दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, बच्चों को भी पढ़ना चाहिए और कम अज़ कम 313 मरतबा तो रोज़ ही पढ़ना चाहिए, इसकी बड़ी बरकतें मिलती हैं। चुनाचे सुनन नसाई की एक रिवायत है कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ा, कितनी मरतबा? एक बार। जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 गुनाह मिटाता है और 10 दराजात बुलंद फरमाता है। जी प्यारे बच्चों, तो दुरूद पाक पढ़ना कितना नफ़े का सौदा है कि हम एक मरतबा, सिर्फ एक मरतबा दुरूद पढ़ते हैं तो अल्लाह की कितनी रहमतें मिलती हैं? 10 रहमतें नाजिल होती हैं। कितने गुनाह माफ़ होते हैं? 10 गुनाह माफ़ होते हैं और 10 दराजात बुलंद किए जाते हैं। तो इतना बज़ाहिर छोटा सा अमल है कि बज़ाहिर दुरूद पाक पढ़ना है सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद, कितनी देर लगती है? 1 मिनट भी नहीं लगता, 1 मिनट से भी कम का टाइम लगता है। तो बज़ाहिर इतना कम पीरियड होता है, लेकिन उसकी बरकतें कितनी हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की छमाछम रहमतें हम पर नाजिल होती हैं। तो हमें दुरूद पाक पढ़ने की आदत बनानी चाहिए। और कितनी मरतबा कम अज़ कम पढ़ना चाहिए? 313 मरतबा तो पढ़ना ही चाहिए, वरना 500 मरतबा, 1000 मरतबा, जितना मौका मिले हमें पढ़ना चाहिए। जब हम स्कूल का काम ना कर रहे हों, मदरसे की पढ़ाई ना कर रहे हों, कोई और ज़रूरी काम ना कर रहे हों, ऐसे ही फारिग बैठे हों, तो फिर शरारतें करने और दोस्तों के साथ खेलने के बजाय हमें अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। दोस्तों के साथ भी खेलते हैं, अच्छे अच्छे दोस्तों के साथ, लेकिन साथ में हमें कुछ वक्त निकाल के दुरूद पाक भी पढ़ना चाहिए। तो नियत करें इंशाअल्लाह रोज़ाना कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ेंगे जी। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, दुरूद पाक की फजीलत से हम अपने इस प्रोग्राम की इब्तिदा कर चुके हैं। अब इस प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ मौजूद प्यारे प्यारे बच्चों का तारुफ सुनेंगे, इनके नाम सुनेंगे, ये करते क्या हैं इसके बारे में जानेंगे। सल्लु अलल हबीब जी। सीधी जानिब से इब्तिदा करेंगे, आप अपना नाम बताएंगे, आप कौन है, क्या करते हैं? मेरा नाम मोहम्मद दानियाल है माशाअल्लाह, और मैं कुरान पढ़ता हूँ। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा काम करते हैं। आपको पता है दानियाल कितना प्यारा नाम है? अल्लाह ताला के एक नबी का नाम है। क्या नाम है उनका? दानियाल। तो अल्लाह ताला उस प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की भी आपको बरकत अता फरमाए, इतना प्यारा नाम है जी। आप कुरान मजीद पढ़ते हैं, इसके अलावा और क्या करते हैं? होमवर्क करता हूँ जी, होमवर्क करते हैं। माशाअल्लाह, अच्छे बच्चे हैं, आप पढ़ाई करते हैं जी। आप कौन हैं? जी, मेरा नाम मोहम्मद जाजान अत्तारी है। माशाअल्लाह, जाजान अत्तारी। क्या करते हैं जाजान भाई? कुरान पाक पढ़ते हैं और होमवर्क करते हैं। खाना वाना नहीं खाते? खाते खाते हैं। पानी?
चीजें भी खाते होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे। जी, आप कौन है जनाब? मेरा नाम सैयद मोहम्मद उजैर हुसैन अतारी है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। शाह साहब है, सैयद साहब है, और इनका स्टाइल भी सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, नजर बद से बचाए। आप क्या करते हैं? मैं मदरसा पढ़ता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। इसके अलावा मद्दी चैनल के सिलसिलों में भी आते हैं आप, बहुत सारे सिलसिलों में, ठीक है। अल्लाह आपको सलामत रखे। जी, आप कौन है? मेरा नाम मोहम्मद हंजला है। माशाल्लाह, हंजला बहुत प्यारा नाम है। इस नाम के एक सहाबी भी हैं, सहाबी की निस्बत से आपका नाम है। अल्लाह ताला उनकी बरकतें आपको अता फरमाए। आप क्या करते हैं? मैं मदरसा पढ़ता हूँ। माशाल्लाह, मदरसा पढ़ते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो कुरान मजीद की तालीम हासिल कर रहे हैं, वैसे तालीम हासिल कर रहे हैं, होमवर्क भी करते हैं, खाना भी खाते हैं, खेलते भी हैं, और मद्दी चैनल के प्रोग्राम में शिरकत भी करते हैं। माशाल्लाह। तो पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे और बच्चों ही से इसका नाम पूछेंगे। हमारे इस प्रोग्राम सच्ची बातें का पहला सेगमेंट है जिसका नाम है सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। जी, किड्स मद्दी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, इस सेगमेंट में हम अपने प्यारे नबी, सच्चे नबी, आखिरी नबी, मीठे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के प्यारे प्यारे नामों के बारे में जानते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको जो शानें अता की हैं, उन शानों का इजहार आपके मुबारक नामों से भी होता है। तो प्यारे बच्चों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे नामों में से एक नाम शरीफ भी है। क्या नाम है? शरीफ। शरीफ। कैसे लिखेंगे? कौन बताएगा? माशाल्लाह, सबको पता है। तो हंजला भाई से पूछेंगे। शीन रे ये फे। माशाल्लाह, इन्होंने जवाब जो दिया है, इनका जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, दुरुस्त कहा इन्होंने। दानियाल भाई, आप बताएं अभी इन्होंने क्या बताया, शरीफ कैसे लिखते हैं? शीन रा ये फे। माशाल्लाह, इनको लिखना आता है। स्क्रीन पर भी आप मुलाजा कर रहे हैं, शीन, रा, या और फा, शरीफ। इसका माना बच्चों क्या है, इसकी मीनिंग्स क्या है, गौर से सुने। शरीफ के माना है बुलंद मर्तबे वाला, बुलंद मर्तबे वाला। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम को शरीफ कहने की वजह क्या है? वजह यह है कि अल्लाह ताला ने बहुत सारी मखलूकात पैदा की है। इंसानों को पैदा किया, फरिश्तों को पैदा किया, जिन्नात को पैदा किया, और बहुत सारी मखलूकात पैदा की। लेकिन अल्लाह ताला ने सारी मखलूकात में से सबसे अफजल, सबसे आला अपने नबी, आखिरी नबी, हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बनाया है। जी प्यारे बच्चों, वैसे आम लोगों के मुकाबले में औलिया अफजल होते हैं। औलिया से बड़ा दर्जा फिर सहाबा का होता है, सहाबा से भी बड़ा दर्जा नबियों का होता है, और सारे नबियों में भी सबसे अफजल वाला कौन है? हमारे प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारे नबी सबसे आला हैं, सबसे अफजल है, सबसे बड़े मर्तबे वाले हैं। दुनिया में भी आप सबसे बड़े मर्तबे वाले हैं। क़यामत के दिन भी आपका बहुत बड़ा मकाम व मर्तबा होगा। सारी मखलूक देखेगी कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत को बख्शवाने के लिए शफाअत करेंगे। अल्लाह ताला अपने महबूब की शफाअत कबूल करेगा और इंशाअल्लाह हम सब जन्नत में जाएंगे। अल्लाह ताला हमें प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत नसीब फरमाए, आपकी रहमतों से हिस्सा अता फरमाए। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने इसी बात को बयान किया है कि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल। खल्क कहते हैं मखलूक को, जो अल्लाह तबारक व तआला ने अफराद पैदा किए हैं, इंसान पैदा किए हैं, जिन्नात हैं, मुख्तलिफ किस्म की मखलूकात है। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूँकि बड़े मर्तबे वाले हैं, सारी मखलूक में अफजल व आला है, लिहाजा बड़े मर्तबे वाले को शरीफ कहा जाता है। तो यूं प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक प्यारा सिफाती नाम है शरीफ। इस हवाले से एक हदीस पाक भी बच्चों मैं आपके सामने बयान करता हूँ, जिसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद अपने इस मकाम को बयान किया है कि सारी मखलूक में अल्लाह ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चुन लिया है। सबसे अफजल वाला हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। चुनाचे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब हूँ। अल्लाह ने मखलूक को पैदा फरमाया तो मुझे उनमें से अच्छों में से बनाया, फिर उन अच्छों की दो जमातें की तो मुझे उनके अच्छे फिरके यानी अच्छी जमात में बनाया, फिर उन अच्छों के कई कबीले किए, कई कबीले बनाए तो मुझे अच्छे कबीलों में बनाया, फिर उन अच्छों के घर बनाए तो मुझे अच्छे घर वालों में बनाया, तो मैं उन सब में अच्छी जात वाला और अच्छे घर वाला हूँ।
جی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ہم نے فرمان سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق میں اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو چن لیا. ہمارے پیارے نبی سب سے اچھے ہیں, سب سے پیارے ہیں, سب سے بڑے مرتبے والے ہیں. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, اسی روایت کے ساتھ ہمارے اس سیگمنٹ کا اختتام ہوا. اب ہم اپنے دوسرے مرحلے, دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے, جس کا نام ہے سچی باتیں, سچی باتیں, سچی باتیں. جی کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں, ہم اپنے سیگمنٹ میں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے حالات جانتے ہیں. بچوں, پچھلے ایپیسوڈز میں ہم نے یہ سنا تھا کہ جو مکے کے کفار تھے, نان مسلم تھے, وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اور صحابہ کو بہت تکلیف دیا کرتے تھے, ستایا کرتے تھے, ایمان بھی قبول نہیں کرتے تھے, الٹا ظلم کیا کرتے تھے صحابہ کرام پر, اذیتیں دیتے تھے اور مختلف قسم کے پروپیگنڈے کرتے تھے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دین کی دعوت دیتے رہے, لیکن ایک وقت آیا کہ جو مکے کے نان مسلم تھے, معاذ اللہ, انہوں نے ایک میٹنگ کی, جمع ہوئے اور انہوں نے یہ پلان بنایا کہ معاذ اللہ مسلمانوں کے جو نبی ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ان کو معاذ اللہ ہم شہید کر دیں گے. جب ان کو ہم شہید کر دیں گے تو پھر معاذ اللہ اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا, اس دین کی دعوت دینے والا کوئی نہیں ہوگا. تو انہوں نے یہ پلان پکا بنا لیا کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مسلمانوں کے نبی ہیں ان کو شہید کر دیں گے. کیا کر دیں گے؟ شہید کر دیں گے. جی, تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے آگاہ کر دیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سب کی باتوں کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دے دی کہ مکے والے آپ کو شہید کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, انہوں نے یہ پلان بنا لیا ہے. تو اب آپ یہاں اسٹے نہیں کریں گے, بلکہ آپ رات ہی میں مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کریں گے. کون سے شہر کی طرف؟ مکے سے مدینے کی طرف. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ملا, یہ اجازت ملی کہ آپ مکے کو چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ مدینے. تو اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کرنے سے پہلے ایک معاملہ فرمایا. وہ معاملہ کیا تھا؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے نام سنا ہوگا, کتنے پیارے صحابی ہیں, اسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم, بڑے پیارے صحابی ہیں, اور یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے ہیں, چچا زاد بھائی بھی ہیں, اتنا قریب کا رشتہ ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ امانتیں دیں, کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار بچوں اتنا اچھا تھا کہ جو نان مسلم تھے وہ بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق اور امین کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ صادق اور امین. صادق کا مطلب ہوتا ہے سچا, امین کا مطلب ہوتا ہے امانت دار. تو جو نان مسلم تھے وہ ایمان تو نہیں لاتے تھے, لیکن ان کو اتنا ٹرسٹ تھا, ان کو اتنا اعتماد تھا کہ مسلمانوں کے جو یہ نبی ہیں یہ امانت میں خیانت نہیں کرتے, تو وہ اپنی امانتیں, اپنی قیمتی چیزیں پیارے آقا علیہ السلام کے پاس رکھوا دیا کرتے تھے کہ ان کے پاس وہ چیز ہوگی تو وہ گم نہیں ہوگی, ضائع نہیں ہوگی. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کئی لوگوں کی امانتیں تھیں, حالانکہ یہ وہ لوگ تھے جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم کرتے تھے, زیادتی کرتے تھے اور آپ کی شان میں بے ادبی کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود چونکہ ہمارے سچے نبی صلی اللہ تعالی وسلم صادق ہیں, امین ہیں, امانت دار ہیں, تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ یہ کچھ امانتیں ہیں, یہ امانتیں تم ان لوگوں کو دے دینا, اور امانتیں دینے کے بعد پھر تم بھی مدینہ شریف آ جانا, یعنی آپ بھی ہجرت فرما لیجئے. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا کہ آج رات آپ نے میرے بستر پر سونا ہے. حالانکہ کتنا خطرناک معاملہ ہے کہ آج کی رات انہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کا پلان بنایا اور وہ افراد آ بھی گئے, لیکن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ عظمت دیکھیں, شان دیکھیں, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حکم کی تعمیل کا انداز دیکھیں کہ اس بستر پر, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر پر مولا علی سو گئے, آرام سے سو گئے, اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کا سفر اختیار کیا. اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے گھر سے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ وہاں تو کفار ہیں, نان مسلم کھڑے ہیں جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ شہید کرنے کے ارادے سے آئے ہیں. اب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا کیا, مٹھی میں خاک لی, ایک مٹھی میں خاک لی, مٹی لی, اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں پڑھنا شروع کی.
اب اس کی برکت کیا ہوئی کہ جو کفار تھے وہ تو پیارے آقا علیہ السلام کو نظر آ رہے تھے، لیکن پیارے آقا علیہ السلام ان کو نظر نہیں آ رہے تھے، ان کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے جو خاک کی مٹھی بھری تھی، آپ علیہ السلام نے ان کفار کے سروں پر ڈالی، ان کو پتہ بھی نہ چلا، وہ پیارے آقا علیہ السلام کو دیکھ بھی نہ سکے، یہ اللہ کی شان ہے، دیکھ بھی نہ سکے، اور پیارے آقا علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اب جو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں، آپ علیہ السلام نے ان کو ایک مقام ارشاد فرما دیا تھا کہ وہاں ہماری ملاقات ہوگی۔ تو پیارے آقا علیہ السلام یہاں سے روانہ ہوئے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ اب یہاں سے جب سفر کی ابتدا ہوئی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ پیارے آقا علیہ السلام کے تو پیارے پیارے جو پاؤں ہیں، پاؤں شریف ہیں، وہ زخمی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ پاؤں میں اگر چوٹ لگ جائے، بندہ زخمی ہو جائے تو چلنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر یہ سعادت ملی کہ جب انہوں نے پیارے آقا علیہ السلام کے زخمی پاؤں دیکھے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرف عطا کیا ہے کہ ہجرت کے سفر میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا علیہ السلام کو اپنے کندھے پر سوار کیا، اور پھر یہ ہجرت کا سفر آگے بڑھا۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، اس طرح یہ ہجرت کا سفر شروع ہوا اور پیارے آقا علیہ السلام اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور تک پہنچے۔ اب غار ثور سے آگے کا کیا معاملہ ہے، کیا واقعہ ہے، انشاءاللہ عز و جل آئندہ ایپیسوڈ میں ہم اس کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ دوسرا مرحلہ، دوسرا سیگمنٹ مکمل ہوا۔ اب ہم بڑھیں گے اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہمیں بتائیں گے ہمارے زازان بھائی۔ سچے نبی کی سچی باتیں۔ کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں؟ پکی بات ہے، دیکھ لیں۔ چلیں تو اب مل کے مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں گے کہ ہمارے سیگمنٹ کا نام کیا ہے۔ ہمارے اس پروگرام کے تیسرے اور آخری سیگمنٹ کا نام ہے سچے نبی کی سچی باتیں۔ سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کے فرامین، آپ کے ارشادات، آپ کی احادیث کو ہم اپنے اس پروگرام میں سنتے ہیں۔ بچوں، آج میں آپ کے سامنے جو حدیث بیان کروں گا بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور پیارے آقا علیہ السلام کے معجزے کا بھی اس حدیث پاک میں ذکر ہوگا، اور پیارے آقا علیہ السلام کے جو پیارے صحابہ ہیں اور بالخصوص ان میں جو پہلے 3 خلفاء ہیں ان کا بھی ذکر آئے گا، ان کی بھی عظمت و شان کا بیان ہوگا۔ تو اسلام کے مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ کون ہیں؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ شاباش۔ اور اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ شاباش، آپ کو تو سب پتہ ہے۔ اور اسلام کے مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ شاباش۔ اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، مولا علی مشکل کشا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ تو ان صحابہ کی عظمت کا بھی بیان ہوگا، چنانچہ میں حدیث پاک بیان کروں گا، عربی زبان میں بھی بیان کروں گا، اس کا ٹرانسلیٹ بھی کروں گا انشاءاللہ، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ بہت انٹرسٹنگ بات ہے، پیارے آقا علیہ السلام کی عظمت کا بھی اظہار ہے۔ چنانچہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، ان انس ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صعید احدا و ابو بکر و عمر و عثمان، کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ احد پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ یہ بڑا پیارا پہاڑ ہے جو کہ میدان احد کے قریب ہے، جہاں پر غزوہ احد بھی ہوا تھا۔ تو پیارے آقا علیہ السلام اس مبارک پہاڑ کے اوپر تشریف لے گئے، اور بچوں پیارے آقا علیہ السلام نے اس پہاڑ کی ایک فضیلت بیان کی ہے، بخاری شریف میں بھی ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے احد پہاڑ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے گھر والوں کے ساتھ، مرشد کے ساتھ اس مبارک پہاڑ کی بھی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جنتی پہاڑ ہے، پہاڑ کا نام کیا ہے؟ جبل احد۔ جبل جی، جبل کا مطلب ہوتا ہے پہاڑ، عربی زبان میں پہاڑ کو کیا کہتے ہیں؟ جبل۔ اور جبل احد کا مطلب کیا ہوگا؟ احد پہاڑ۔ تو پیارے آقا علیہ السلام، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی احد پہاڑ پر تشریف لے گئے تو کیا ہوا؟ فرجف بہم، تو وہ احد پہاڑ جو تھا وہ لرزنے لگا، کانپنے لگا،
ہلنے لگا، جس کو وائبریشن کہا جاتا ہے، یعنی جس طرح معاذ اللہ زلزلہ آ جاتا ہے تو زمین ہلنا شروع کر دیتی ہے، پہاڑ ہلنا شروع کر دیتے ہیں، تو پیارے آقا علیہ السلام جب اس پہاڑ پر تشریف لے گئے تو وہ پہاڑ کانپنے لگا۔ پھر کیا ہوا؟ فقالا، تو پیارے آقا علیہ السلام نے اس پہاڑ سے ارشاد فرمایا، اثبت احد، اے احد پہاڑ رک جا، اے احد پہاڑ رک جا، ٹھہر جا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، کیونکہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ اور دوسری روایتوں میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے احد پہاڑ کو اپنی مبارک ایڑی ماری تھی، تو پیارے آقا علیہ السلام کی ایڑی کی برکت سے وہ احد پہاڑ میں جو وائبریشن تھی، وہ جو ہل رہا تھا، وہ بالکل رک گیا، ساکن ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ پیارے آقا علیہ السلام کو اللہ نے اتنی طاقت عطا کی ہے کہ آپ ایک ایڑی مارتے ہیں تو اتنے بڑے پہاڑ میں جو حرکت ہوتی ہے وہ حرکت رک جاتی ہے۔ یہ پیارے آقا علیہ السلام کا معجزہ بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی بات کو اپنے شعر میں یوں بیان کیا ہے کہ ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کی مبارک ایڑیوں کی یہ شان ہے کہ ایک ایڑی سے اتنے بڑے پہاڑ کی حرکت رک جاتی ہے۔ اور پیارے بچوں، یہاں ایک اور بات بھی پتہ چلی، ہمارے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اے احد پہاڑ رک جا، کیونکہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ اب نبی سے مراد تو پیارے آقا علیہ السلام ہیں، خود ہیں، آپ کی ذات اقدس ہے۔ صدیق سے مراد حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ آگے فرمایا 2 شہید ہیں، اس سے مراد کون ہے؟ تو علماء نے لکھا کہ اس سے مراد حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی ہیں۔ اب دیکھیں، شہید انسان جب ہوتا ہے تو دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، لیکن پیارے آقا علیہ السلام نے اس موقع پر حضرت فاروق اعظم اور عثمان غنی کو شہید کہا۔ حالانکہ آپ دیکھیں تو پیارے آقا علیہ السلام نے جب دنیا سے پردہ فرمایا، پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور آیا، پھر آپ کا وصال ہوا، پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا تو آپ شہید ہوئے، پھر آپ کے بعد اسلام کی تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی بنے، پھر معاذ اللہ ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ تو اب ان فیوچر مستقبل میں فاروق اعظم اور عثمان غنی نے شہید ہونا تھا، لیکن پیارے آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا کیا ہے، ان کی شہادت سے پہلے ہی، کافی عرصہ پہلے یہ بتا دیا کہ عمر اور عثمان یہ دونوں کیا ہوں گے؟ شہید ہوں گے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کا یہ علم ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ما کان و ما یکون، یعنی جو کچھ ہو چکا اور جو ہوگا، یعنی جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر جب تک یہ دنیا قائم ہے، قیامت قائم ہونے تک جو کچھ ہوگا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو سب بتا دیا ہے۔ یہ بھی بتا دیا ہے کہ آپ کی امت کا انجام کیا ہوگا۔ تو پیارے بچوں، پیارے آقا علیہ السلام کی یہ حدیث پاک ہم نے سنی، جس میں حضور علیہ السلام کا معجزہ بھی ہے، فاروق اعظم، عثمان غنی اور صدیق اکبر کی عظمت کا بھی اظہار ہے، اور ایک خوبصورت مبارک نورانی پہاڑ کا بھی تذکرہ ہے جس کو کہتے ہیں جبل ماشاءاللہ۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوتا ہے۔ اب یہاں موجود جو پیارے پیارے بچے ہیں، ان سے ہم پیارے آقا علیہ السلام کی احادیث سنیں گے۔ تو پیاری پیاری احادیث سنانی ہے، عربی میں سنانی ہوں گی، سنا لیں گے عربی میں؟ پہلے عربی میں سنانی ہوگی، پھر اس کا ترجمہ بھی کرنا ہوگا۔ تو ابتدا کرتے ہیں ہم دل کی جانب سے۔ ماشاءاللہ ہمارے جو سید صاحب ہیں، سید عزیر حسین اتاری، پیارے بچے ہیں ماشاءاللہ، سادات کرام میں سے اللہ ان کا صدقہ میں نصیب فرمائے۔ تو شاہ صاحب پہلے آپ سنائیں گے حدیث پاک، بالکل ٹھہر ٹھہر کے آرام سے اس کا ترجمہ سنانا ہے آپ نے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکرموا العلماء، علماء کرام کی عزت کرو۔ ماشاءاللہ پیارے بچوں، شاہ صاحب نے کتنی پیاری حدیث پاک بیان کی کہ علماء کا ادب کرو، ان کی تعظیم کرو۔ تو ہمیں اہل علم کا، جو علماء ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ان کا ادب کرنا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، اور ان کے آگے آواز بلند نہیں کرنی چاہیے، ان سے آگے نہیں چلنا چاہیے، اور ان سے پیاری پیاری دین کی باتیں سیکھنی چاہیے۔ اب اس طرف آئیں گے زازان بھائی، جی آپ کیا سنائیں گے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا تغضب، ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا غصہ نہ کرو۔ شاباش، ماشاءاللہ کتنی پیاری حدیث ہے پیارے بچوں، جوامع الکلم میں سے ہے، کتنا پیارا فرمان ہے، مختصر فرمان ہے، اتنا شارٹ ہے، لیکن اس میں کتنا درس پوشیدہ ہے کہ انسان کو بعض اوقات
جب وہ اپنے مزاج کے خلاف بات دیکھتا ہے، اس کی پسند کی بات نہیں ہوتی، تو پھر اس کو غصہ آ جاتا ہے، اگریسو ہو جاتا ہے۔ تو اب انسان کو اپنے اس غصے پر، اس کیفیت پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ بچوں غصہ تو آ جاتا ہے، انسان کی طبیعت کا ایک حصہ ہے کہ اگر اس کی طبیعت، اس کے مزاج، اس کے موڈ کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو اس کو غصہ آتا ہے، لیکن جب غصہ آتا ہے تو ہمیں شور نہیں کرنا چاہیے، کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ صبر کرنا چاہیے اور بالکل خاموش ہو جانا چاہیے۔ تو ہمیں اپنے غصے پر قابو کرنا ہے، اچھے بچے غصہ نہیں کرتے۔ ماشاءاللہ۔ جی ہمارے حنزلہ بھائی سنائیں گے حدیث۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یسرو، ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آسانی پیدا کرو۔ شاباش، آسانی پیدا کرو۔ یہ پوری حدیث ہے، یسرو ولا تعسرو۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آسانی پیدا کرو، مشکل پیدا نہ کرو۔ تو ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آسانی پیدا کرنی چاہیے، کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، کسی کے لیے تنگی نہیں کرنی چاہیے، کسی کے لیے کوئی مشکل کریٹ نہیں کرنی چاہیے۔ مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے کاموں کو بھی آسان فرما دے گا۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، اگر آپ اس پروگرام کو دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں یا کڈز مدنی چینل کے پیارے پیارے پروگرامز دوبارہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں یا اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل کڈز مدنی چینل، اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اس پر یہ ساری ویڈیوز آپ کے پاس موجود ہوں گی۔ اللہ ہمیں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ میٹھی میٹھی باتیں، سچی سچی باتیں، میٹھے نبی کی باتیں، سچے نبی کی باتیں، میٹھے نبی کی باتیں، سچے نبی کی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں۔ پیارے پیارے یہ سلسلے دیکھ کے سب کے دل کھلے، مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا، آ گیا، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا، آ